الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق اللہ العظیم. محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، جیسے گزشتہ کل میں آپ کی خدمت میں ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی. پیارے ساتھیوں، عزیز دوستوں، ماں باپ کے بارے میں کتنا بھی بولا جائے کم ہے. ماں باپ کی زندگی لے کر کے ہم اپنی زندگیاں بناتے ہیں. وہ اپنی زندگیاں، اپنی خوشیاں کھپا کر کے ہماری زندگیوں میں خوشیاں لاتے ہیں. ہمارے پیدا ہو جانے بعد، اولاد کے پیدا ہو جانے بعد ماں باپ کی کوئی خوشی نہیں رہتی. سب کچھ وہ اولاد کے لیے قربان کر دیتے ہیں. میرے معزز ساتھیوں، دنیا میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں، باحیات ہیں. اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان کی قدردانی کرتے ہوئے ان کی خدمت گزار ہیں. اور کیا ہی بدبخت ہیں وہ لوگ جو ان کے زندہ رہنے کے باوجود بھی ان کے حقوق ادا نہ کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں، ان کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی کا معاملہ کریں. میرے معزز ساتھیوں، ماں باپ کے عنوان پر ان کے حقوق کے تعلق سے میں نے گزشتہ بھی کہا تھا، ماں باپ زمین پر ایک ایسی نعمت ہے کہ ان کے بارے میں کتنا بھی بولا جائے، کتنا بھی سنا جائے، کتنا بھی کہا جائے کم ہے. ماں باپ اللہ کی بڑی نعمت ہے. ان کی قدر کر لیجیے، ان کی ناقدری نہ کریں، ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ عزت سے سلوک کریں. بیویاں آ جانے کے بعد ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، زبان درازی کرنا، زور زور سے اونچی آواز سے بات کرنا، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. معلوم بھی ہے آپ لوگوں کو کہ ماں نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی اپنی زندگی میں، تب کہیں جا کر کے ہم بڑے ہوئے. ماں رات بھر جب بچے پیشاب پاخانہ کر کے لت پت ہو جاتے ہیں، پورا بسترا گندا کر دیتے ہیں، گیلا کر دیتے ہیں، تو ماں اس بسترے کو صاف کر کے دن بھر کے گھر کے کام کاج کے تھکان کے باوجود گیلے بستر میں خود سوتی ہے، گندے بستر میں خود سوتی ہے، بچے کو اپنے گرم اور نرم بستر پہ سلا دیتی ہے. ماں کی ایسی قربانیاں. میرے معزز ساتھیوں، بچپن میں بچہ پیشاب پاخانہ کر کے پورا جسم میں گندگی بھر کر کے، بعض بچے تو ایسے بھی ہوتے ہیں تھوڑی سی دیری ہو گئی کیا بچہ پیشاب پاخانہ کر کے اسے کلاتا بھی ہے، ملاتا بھی ہے، اس میں لڑتا بھی ہے، پورا جسم لگاتا بھی ہے. ایسے میں صبح صبح بچہ پیشاب پاخانہ میں لت پت ہو گیا. ماں کیا ذرا کچن میں یا باتھ روم میں یا جھاڑو صفائی میں بزی تھی. اتنے میں اچانک دادا جی کی نظر پڑ گئی. دادا کندراتے ہوئے، کتراتے ہوئے، ناک بند کرتے ہوئے، ارے بچہ گندا کر لیا، او بیٹا، او بہو رانی، او بہو جی، ذرا آ جاؤ، دیکھو تمہارے لال کیا کر دیا ہے. پھر باپ بھی دیکھ کر کے ناک بند کر لیتا ہے اور بولتا ہے، جی کیا کر رہے ہو تم، یہاں دیکھو بچے کا کیا حال ہے. سب چاچا، دادا، باپ، ماں آتی ہے، اس کی گندگی کو اپنے ہاتھوں میں لیتی ہے، گندے جسم کو
پھر اپنے ہاتھوں سے اسے صاف کرتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، پاک صاف کر کے پھر پاؤڈر وڈر مار کے کالا ٹیکا سرمے کا یا کاجل کا لگا دیتی ہے، کپڑے پہنا دیتی ہے۔ تب دادا کو پیار آتا ہے، چاچا کو پیار آتا ہے، بڑے ابو کو پیار آتا ہے، تب اسے گلے لگاتے ہیں، لے کے بوسے کرتے ہیں، کندھے پہ سوار کر لیتے ہیں، سینے سے چپکا لیتے ہیں۔ مگر جب گندہ تھا سوائے ماں کے کوئی اسے قریب لینے تیار نہیں، اسے اٹھا لینے تیار نہیں، سب اپنی ناک بند کر کے بھاگے جا رہے ہیں۔ ماں اتنی بڑی نعمت ہے۔ ماں کے نام سے ہی دل کو سکون اور سرور ملتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیسے ماں کو ستا لیتے ہیں، پتہ نہیں لوگ کیسے ماں کو دکھ پہنچا دیتے ہیں۔ ماں کے آنچل کی ٹھنڈی ہوا ہزاروں غموں کی دوا بن جاتی ہے، زخموں کا مرہم بن جاتا ہے۔ ماں کی گود اپنی زندگی میں ہمیں کامیاب ہونے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ میرے معزز ساتھیوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں، خدا را کسی ماں کو دکھ نہ پہنچائیے، کوئی بھی۔ ماں انمول نعمت ہے، ماں کی قدر کر لیجیے، ماں کی خدمات کو جانیے۔ بچپن میں انہوں نے کیا کچھ قربانیاں پیش نہیں کی ہمارے بڑے ہونے اور ہمارے جوان ہونے اور ہمیں طاقتور ہونے کے لیے، ہمیں تندرست بنانے کے لیے انہوں نے اپنی جوانی کھپا دی۔ جوان مرد جوان عورت کو کس کو خواہش نہیں رہتی کہ وہ عائش کرے، انجوائے کرے، مستی اڑائے، ہر ایک کو رہتی ہے۔ مگر ان کی جوانیاں بچوں کے فیوچر کے لیے قربان ہو جاتی ہیں، ان کی زندگیاں بنانے کے لیے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اپنی خوشیوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ کیسی خوشیاں جو چاہتے ہوئے بھی پورا نہیں کر سکتے، اپنے سینوں میں دفن کر لیتے ہیں، اپنی چاہتوں کو قربان کر دیتے ہیں بچوں کی خوشی کے لیے۔ میرے معزز ساتھیو، اللہ کا واسطہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہ فرمائیے۔ ماں باپ اللہ کی انمول نعمت ہے، ان کی قدر کر لیجیے، ان کے لیے خوب دعائیں کیجیے کثرت سے۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ آپ سے ایک اور مرتبہ درخواست کرتے ہوئے باری عز اسموں سے دعا کرتا ہوں، مالک دو جہاں ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر تا دہر قائم فرما، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔